صدیق بتائیے کہ ذرا معاملات کیا ہیں، کیا طریقہ کار طے پایا؟ جو ٹاسک فورس بن رہی ہے اس میں کس کا کتنا شیئر ہے، اس کے ٹی او آرز کیا ہیں، کیا ترتیب ہے؟ بہت شکریہ جی، بہت سی باتیں تو آپ نے خود ہی بتا دی ہیں، جو کہ آج بنیادی نوعیت کے فیصلے جو کیے گئے قومی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں، اور اب جو ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے غیر قانونی تارکین کے وطن کو کہ وہ پاکستان جو ہے وہ چھوڑ جائیں، اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تو وہ ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ وزارت داخلہ کی اب زیر نگرانی وہ تشکیل دی گئی ہے، وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ یقینی بنائے گی۔ لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ اب انہوں نے جو فوری طور پر اقدام ہے وہ یہ ہے کہ 10 اکتوبر پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہاں پر اب جتنی بھی نقل و حرکت ہوگی وہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ یا ہمارا جو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہے، اور افغانستان میں ان کو جو ہے انہوں نے تذکیرہ ای کا نام دیا ہوا ہے، وہ اس کے ذریعے اب ہوگی، اور پھر 1 نومبر 2023 سے باقاعدہ طور پر جو نقل و حرکت ہے وہ صرف پاسپورٹ اور ویزا پر دی جائے گی، اور جتنی بھی اس کے علاوہ دستاویزات ہوں گی سرحد پار سفر کے لیے وہ سب کی سب جو ہیں وہ غیر مؤثر اور غیر قانونی جو ہے وہ قرار پائیں گی۔ اور پھر جس طرح کہ آپ نے خود بھی بات کہی کہ پھر 1 نومبر سے ہی جو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی ہیں ان کا جو کاروبار ہے اور جائیدادیں بھی ضبط کر لی جائیں گی، اور پھر غیر قانونی کاروبار کرنے والوں ان کے سہولت کاروں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جو ہے وہ منظوری دی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی آج بڑا اہم اس میں خطاب کیا تھا، اور ان کے خطاب کا جو ایک بنیادی مرکز اور محور تھا وہ یہ بات تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب سے مقدم اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے جو شہریوں کا ان کے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جان و مال کے تحفظ کو اور ان کی فلاح و بہبود کو مقدم بنائیں، اور اس کے لیے تمام تر جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر ایسی رپورٹ سے جن بھی حوالہ دیا کہ پاکستان کے اندر جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں بھی جو غیر قانونی جو تارکین وطن خاص طور پر جو افغان مہاجرین ہیں، اور وہ مہاجرین جو کہ غیر قانونی طور جو رجسٹرڈ نہیں ہیں یہاں پر مقیم ہیں لیکن وہ اس طرح کی جو کالعدم تنظیمیں ان سے تعلق نکلا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر قانونی جو کاروبار پاکستان میں کر رہے ہیں اس میں وہ ملوث نکلے۔ جعلی شناختی کارڈ کا ایک بہت بڑا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے، اور اب رات ہی جو نئے چیئرمین نادرا ہیں لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر ان کی تعیناتی کی گئی ہے، وہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کے ماہر آفیسر جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں، تو ان کو بھی لانے کا مقصد سب سے زیادہ یہی ہے کہ نادرا کے اندر صفائی کی جائے، اور ایسے اہلکار افسران جو کہ یہ جعلی شناختی کارڈ یعنی اس میں اوورال جو پروسیس ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا آ رہا ہے، اور اب جب آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔